میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ مرزا جرمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں والے اخلاق نبوت میں سے حصہ عطا کیا ہے، اور جب ہم لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ مرزا جرمی اس جگہ پہ اس نے اس طرح کی ولگر زبان استعمال کی ہے، یہ زبان علماء کے خلاف، مشائخ کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف اس نے زبان استعمال کی، اور یہ مرزا جرمی نے بد زبانی کی ہے، تو مرزا جرمی کے بلائنڈ فالوور فوراً کہتے ہیں کہ اس میں بد زبانی والی کون سی بات ہے، اس میں گالم گلوچ والی کون سی بات ہے۔ ابھی مرزا جرمی نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان نے اپنے جلسوں کے اندر ولگر زبان استعمال کی ہے۔ جب صحافی نے پوچھا کہ عمران خان نے کون سی ولگر زبان استعمال کی ہے، تو مرزا نے کہا کہ عمران خان نے اپنے جلسے میں یہ کہا ہے کہ میرے مخالفین ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج؟ تو آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرے خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے، یہ ولگر زبان ہے۔ اب اسی معیار کو سامنے رکھ کر مرزا جرمی کی سٹیٹمنٹس اور مرزا جرمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور جملے آپ سنیں جو اس نے اولیاء اللہ کے حوالے سے علماء، مشائخ، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث اور صحابہ، تابعین اور انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کی زبان کے حوالے سے بولے ہیں، اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر مرزا جرمی کے بلائنڈ فالوورز کو ہم پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کہ یہ ولگر زبان ہے کہ نہیں۔ یہاں میں عمران خان کو کوئی ڈیفینڈ کرنا مقصود نہیں، یا عمران خان کے جملے کو جسٹیفائی کرنا یا اس کا دفاع مقصود نہیں، بلکہ صرف یہ آئینہ دکھانا مقصود ہے مرزا جرمی کو کہ عمران خان نے جو یہ کہا کہ میرے سیاسی مخالفین کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں، یہ ولگر زبان ہے، تو تم نے کون سی زبان استعمال کی ہے؟ تم نے تو انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے بارے میں یہ کہا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ تم نے یہ کہا تھا۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ توحید کا ذکر کرتے ہوئے کہ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی تے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ لفظ مرزا جرمی نے نبیوں کے لیے استعمال کیے، اور پھر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ باقی جتنے تمہارے بابے ہیں، ان بابوں، یہ بابے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی شلواریں اتار کے ان کو غسل دیا جاتا ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ تمہارے بابوں کی اوقات تو یہ ہے کہ ان کی شلواریں اتار کے ان کو ننگا کر کے غسل دیا جاتا ہے، یہ مرزا جرمی نے بیان دیا۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے امت کے بزرگ ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ، فقہاء، محدثین، وہ سارے کے سارے مرزا جرمی کے اس بیان کے تحت آئیں گے۔ ان سب کے لیے شلواریں اتارنے کے مرزا جرمی نے لفظ استعمال کیے۔ اب مرزا جرمی کے بلائنڈ فالورز بتائیں کہ کیا یہ ولگر زبان ہے کہ نہیں ہے۔ پھر تابعین کے لیے مرزا جرمی نے ایک بڑا توہین امیز اور گستاخی والا لفظ استعمال کیا، چڈو۔ ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چڈو نے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ ذکر کرتے ہوئے مرزا جرمی نے یہ کہا کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں 100 ایسے تابعین تھے جن سے محدثین حدیث نہیں لیتے تھے، تو کہتا کہ میں بتاؤں کہ کیوں نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ چڈو تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، صحیح مسلم کے مقدمہ میں تو یہ ہے کہ 100 تابعین جو نیک متقی پرہیزگار تھے ان سے محدثین حدیث نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کی فیلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، تحمل و ادائے حدیث کا جو طریق محدثین کا ہے وہ اس سے بالکل الگ تھے۔ محدثین اپنے میرڈ کے مطابق حدیث لیتے ہیں، تو اگرچہ وہ نیک اور متقی پرہیزگار تھے 100 تابعین، لیکن ان سے حدیث نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی، وہ چڈو تھے۔ ایسی کوئی بات صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر موجود نہیں۔ یہ مرزا جرمی نے ان 100 تابعین کے لیے جو ولگر زبان استعمال کی، ان کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ اب لفظ چڈو چونکہ پنجابی کا لفظ ہے، اس کا معنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ پنجابی اردو لغت کی کتاب ہے، اس میں چڈو کا معنی لکھا ہوا ہے۔ چڈو یعنی زانیہ اور حرامزادی، چڈو زانیہ اور حرامزادی کو کہتے ہیں،
مرزا جلمی نے مدینہ کے 100 متقی پرہیزگار تابعین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اخلاق نبوت میں سے حصہ دیا گیا۔ پھر علماء کے لیے اس نے خبیث کے لفظ استعمال کیے، شیطان کے لفظ استعمال کیے، کتے کے لفظ استعمال کیے، اور یہاں تک کہا کہ اتنے گلی محلوں کے اندر کتے نہیں آپ کو نظر آئیں گے جتنے گلیوں محلوں کے اندر آپ کو شیخ الحدیث نظر آ جائیں گے۔ شیخ الحدیث تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں۔ علماء کے لیے لفظ استعمال کیے، اپنے مخالفین کے لیے لونڈے، لپاڑے،